الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 9 ہے جو ہے حروف مد کے بارے میں۔ حروف مد جو ہیں وہ اصل میں 2 قسم کے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مد اصلی اور اس کا دوسرا نام ہے مد طبیعی، اور ایک دوسری قسم کی مد ہوگی جس کو ہم کہیں گے مد فرعی۔ ان کو ہم 1 بائی 1 لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن آج کے لیکچر میں ہی پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، بس آپ توجہ رکھیے گا۔ مشکل چیز نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو اکثر جگہوں پہ مد کا سامنا ہوگا، اور ہمیں کیونکہ قرآن پاک میں مد کی علامت لگی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر تو اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کتنی مد کرنی ہے، مد سے مراد چونکہ کھینچنا ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں مد مختلف قسم کی ہوتی ہے، کہیں پہ کم کھینچنا ہوتا ہے، کہیں پہ زیادہ۔ تو اس لیے ہمیں اگر قاعدے کا پتہ ہوگا، رول کا پتہ ہوگا، تو پھر ہم اس کے مطابق اس کی ادائیگی کریں گے، ورنہ ہم جسٹ مد کی علامت دیکھ کے تو ہم اپنے طور پر اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات جانے میں انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے، اس کے ذریعے ہم نے مد میں کی جانے والی غلطیوں کو دور کرنا ہے، اور 2 طریقے ہیں جیسا میں نے بتایا، 2 مختلف شکلیں ہیں مد کی بنیادی طور پر۔ آگے آنے والے لیسنز میں مزید بھی مد کی شکلیں سامنے آئیں گی، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں 2 وہ ہم آج کے لیسن میں کور کریں گے۔ تو مد ہوتا کیا ہے؟ مد آواز کو بڑھانے یا کھینچنے کو کہتے ہیں۔ مد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد اصلی، اسی کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے طبیعی، یعنی طبیعی ہم کہتے ہیں نا اردو میں نیچرل یا فطری چیز جو ہوتی ہے، اور مد اصلی سے بھی یہی مراد ہے، یعنی یہ اصلاً مد ہے۔ اور مد فرعی جو دوسری قسم ہے، فرع کہتے ہیں عربی میں برانچ کو، جیسے کسی چیز کی شاخ ہوتی ہے، تو یعنی ایک مد اصلی ہے اور پھر ایک اس کی شاخ ہے جو اس میں سے آگے نکل رہی ہے، تو وہ دوسری چیز ہے۔ پہلے ہم اصلی مد جو ہے اس کی بات کریں گے، پھر ہم مد فرعی کی بات کریں گے۔ جو مد اصلی ہے وہ 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا، ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ جیسے ہم نے پچھلے لیسن پڑھے ہیں نا، حروف ہلکی کی بات ہوئی تھی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف کے ساتھ بھی ایک خاص قاعدے کا تعلق ہے، وہ ہمارے ذہن میں رہیں گے اور ہمیں یاد ہوں گے، تو ہم اس سے متعلق جو قاعدے ہیں وہ صحیح اپلائی کر سکیں گے۔ اسی طرح پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پڑھتے ہوئے کچھ اور بھی چیزیں دیکھی تھی، کہ جیسے یرملون کی بات کی تھی، وہ جو 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، پھر اس کے اندر یومن الگ تھا اور لام اور را الگ تھا۔ تو یہ جو حروف ہے نا، ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مختلف قواعد جڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پیچھے کچھ لیسنز میں کچھ حروف کے ساتھ خاص جو قواعد ہیں جڑے ہوئے، ان کو ہم نے سیکھا، اسی طرح آج کے لیسن میں جو مد ہے، جو مد اصلی ہے، اس کا تعلق ان 3 حروف کے ساتھ ہے، الف، واو اور یا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا کہ جب بھی مد کی بات ہوگی تو الف ہوگا یا واو ہوگی یا۔ جو لفظ وائی میں جمع ہے، آپ یوں کا جیسے ہم نے یرملون کی بات کی تھی نا، یرملون کوئی بامانی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ ہمیں یاد ہو کہ یرملون میں آنے والے 6 حروف کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مد کے جو حروف ہیں 3، ان کو ہم یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو شکل دے دیں واو، حمزہ اور یا کی، تو اس طرح وائی اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے گا نا وائی، تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ 3 حروف ہیں جن کا مد اصلی سے تعلق ہے۔ اچھا، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس میں مد کب ہوگی؟ یہ نہیں کہ جب بھی الف آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے ہم نے اس کو مد کر دینا، نہیں، اس کے ساتھ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو پھر وہ الف مد ہو جائے گی۔ اسی طرح واو سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو پھر وہ واو مد ہو جائے گی، اور اگر یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو پھر
یا مد ہو جائے گی. تو کیا بات ہوئی؟ 3 صورتیں ہیں. الف جو ہے وہ خالی ہوگا, اس کو ہم ساکن بھی نہیں کہیں گے. ساکن الف تب ہوگا اگر اس کے اوپر سکون کی یا جزم کی علامت ہو, اور وہ مختلف شکل ہوتی ہے, وہ حمزہ بن جاتا ہے. ہم اب تک سمجھ چکے ہیں, کئی بار ہم نے ذکر کیا کہ الف اور حمزہ 2 مختلف چیزیں ہیں. الف تب تک الف ہے جب تک اس پر کوئی علامت نہ ہو بشمول جزم کے. اگر جزم بھی آ گئی تو وہ پھر بھی حمزہ بن جائے گا. تو اس وقت مد کی بات کرتے ہوئے ہم الف کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ سمپل لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ الف خالی, جس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو, اور اس سے پہلے والا حرف جو بھی ہو, با ہو, تا ہو, نون ہو, میم ہو, جو بھی حرف ہو, اس کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ الف مد بن جائے گا. دوسری شکل کیا ہے؟ واو کی. واو ساکن ہو, یعنی اس کے اوپر سکون یا جزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ علامت ہو, اور اس سے پہلے والا حرف جو بھی ہو اس کے اوپر اگر پیش ہو تو واو مد بن جائے گی. اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مد بن جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ 3 شکلیں ہیں, الف مد, واو مد, یا مد. ابھی ان کی تفصیل ہم ون بائی ون آگے دیکھتے ہیں. بیسیکلی جو میں نے بتا دیا ہے یہی چیز ہے. اچھا, حرف مد جو الف ہے اس کی اب اگر ہم مشق کریں تو وہ کیا ہے کہ حرف مد الف اس وقت کہلاتا ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر, جس کو ہم فتحہ بھی کہتے ہیں, وہ ہو. یہ بات ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. اب اس کی مثال سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. مثلا یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے, کاف کے ساتھ الف ہے, کاف کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد ہے میم, میم کے اوپر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کاف اگر ہم ہجے کریں اس کے, اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بچپن میں جب قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا, یا وہ جس کو ہم نورانی کہتے تھے, یا یسرنا القرآن, کسی بھی شکل میں ہم نے اگر سیکھا ہے, چاہے گھر پہ, مسجد میں, مدرسے میں, قاری صاحب سے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم ہجے کرتے تھے. ایون جب اردو ہم سیکھ رہے تھے اسکولوں میں شروع میں, تو اس وقت بھی ہمیں ہجے کرائے جاتے تھے کہ لفظ کیسے بنتا ہے. تو اب یہ جو 3 حرفی لفظ ہے, کاف, الف اور میم کو ملا کے بنا ہوا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جی. تو یہ کیا, ہم ہجے کیسے کریں گے؟ کاف الف زبر کا, اور آگے کیا ہے؟ میم زبر ما. اب اس میں فرق کیا ہے؟ کاف کے اوپر بھی زبر ہے, میم کے اوپر بھی زبر ہے, تو لیکن کاف کے ساتھ فرق یہ ہے کہ اس کے بعد الف ہے جو خالی ہے. تو لہٰذا الف پڑھا تو نہیں جائے گا الگ سے, لیکن اس کا اثر کاف پہ جائے گا, کیونکہ کاف کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, اور ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کو ایک حرکت لمبا کر دینا ہے. حرکت سے مراد ہم جانتے ہیں, ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک حرکت ہو, چاہے زبر ہو, چاہے پیش ہو, چاہے زیر ہو, تو ہم اس کو ایک حرکت تک کھینچتے ہیں. جیسے کاف کے اوپر اگر زبر ہو, آگے الف نہ ہو, تو ہم کہیں گے کاف زبر کا. لیکن اب الف لگا ہے تو اس کو ہم نے ڈبل کر دینا, یعنی کا اور کا دونوں کو اگر مکس کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ کا. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس پہ آپ توجہ دیں. ہے بہت آسان, لیکن یہ توجہ سے سنیں کیونکہ اس کا تعلق آنے والی چیزوں سے ہے, اور پھر قرآن پاک ہم پڑھتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, ان پہ ہم نے قابو پانا ہے. اب اگر کاف کے اوپر صرف زبر ہے تو ہم نے کہنا ہے کا, لیکن کاف کے زبر کے بعد اگر الف جڑا ہوا ہے تو پھر ہم نے پڑھنا ہے کا, اس کو ڈبل کر دینا, یعنی کھینچتے ہوئے لمبا کر دینا ہے. آگے ہے میم, تو میم کے اوپر خالی زبر ہے, تو اس کو ہم نے ایک حرکت دینی ہے, میم زبر ما. تو اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کا ما. میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ وہ خالی میم کے اوپر زبر ہے. کاف کے اوپر زبر کے بعد الف ہے تو وہ مد بن جائے گی. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ الف مد بن گئی ہے. یہ اس کی پہلی مثال ہے. تو کا ما. اگلی لائن میں اگر دیکھیں آپ دوسری مثال, یہ ہے جیم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. تو یہ بھی وہی ہوا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ بن گیا الف مد, اور اس کے بعد ہے لام کے اوپر زبر ہے, سین کے اوپر زبر ہے, تو باقی دونوں کو ہم ایک حرکت دیں گے, لیکن جیم کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد الف مد پیدا ہو رہی ہے. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ جیم الف زبر جا, لام زبر لا, سین زبر سا, جالا سا. آپ میری آواز کو توجہ سے سنتے جائیں اور کوشش کریں اس کے پیچھے دہرانے کی. یعنی لام کو میں نے ایک حرکت دی ہے, سین کو بھی ایک حرکت دی ہے, لا سا. جیم اگر اکیلی ہوتی تو میں اس کو بھی پڑھتا جا, لیکن اب جیم زبر کے بعد الف ہے
تو ہم نے کیا رول پڑھا ہے کہ اگر الف کے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور الف پہ کوئی حرکت نہ ہو، یعنی وہ حمزہ نہ ہو بلکہ الف ہو، تو پھر وہ الف مد بن جاتا ہے. جیسے کہ اوپر والی مثال میں کاف کے بعد الف تھا تو وہ مد بن گیا تھا، یہاں جیم کے بعد الف ہے تو وہ مد بن گیا. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، زبر کے علاوہ نہیں. پیش یا زیر ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو پھر یہ الف مد بنے گی. تو کیا بنا؟ جالسا. غلطی کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم سیکھ بھی جاتے ہیں نا کہ مد کرنی ہے تو پھر اس کا اثر ہم آگے تک لے جاتے ہیں. جیسے یہ ہے نا، تو ہم اگر اس کو پڑھ دیں جالسا تو یہ غلط ہو گیا، کیونکہ ہم نے سین کو بھی مد بنا دیا. سین کے بعد تو کچھ نہیں ہے، سین کے اوپر صرف زبر ہے. تو لہٰذا ہم نے جہاں پہ ایک حرکت ہے اس کو ایک حرکت تک کھینچنا ہے، جہاں پہ مد پیدا ہو رہی ہے صرف اس حصے کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے. تو یہ کیا بنا؟ جالسا. اب آپ آگے دیکھیے دوسری سچویشن کیا ہے؟ حرف مد یا. الف مد کو آپ سمجھ گئے کہ الف خالی ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مد بن جائے گی اور وہ 2 حرکت تک کھینچی جائے گی. اب ہم بات کر رہے ہیں حرف مد یا کی. حرف مد یا کیا ہے جی؟ حرف مد یا اس وقت بنتا ہے جب یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر یعنی کسرہ ہو. تو جس طرح الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مد بنتا ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد بن جائے گا. یہ دوسری شکل ہے مد کی. تو اس کی مثال دیکھیے آپ، جیسے یہ ہے نا حمزہ زبر آ، اب یہ ایک حرکت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ با کے نیچے زیر ہے اور ساتھ یا ہے. اب یہ آپ یوں سمجھ لیں، میں اس کو اگر تھوڑا بڑا کروں، یہ دیکھیے یہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اب یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حرکت ہوگی. با کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر یہ جزم کی علامت بھی ہے. تو اب کیا بنا؟ با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے. تو ہم نے کیا رول پڑھا ہے کہ یا مد کب ہوگی؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. تو یہاں یہی بات بن رہی ہے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یا مد بن جائے گی. تو کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ ابھی. حمزہ کو ایک حرکت دیں گے لیکن با کو لمبا کر دیں گے 2 حرکت تک، کیونکہ آگے یا مد ہے. تو حمزہ زبر آ، با یا زر بی، تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ابھی. اسی طرح آپ اگلی مثال دیکھ لیں، یہ والی. اس میں بھی وہی ہوا ہے کہ کاف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ تو ایک ایک حرکت ہوگی. اب میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے. تو یا ساکن سے پہلے اگر حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ وہ یا مد بن جائے گی. جیسے کہ یہاں ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ می، 2 حرکت تک کھینچ دینا ہے. اور پورے لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ کالا می. کاف کو بھی ایک حرکت، لام کو بھی ایک حرکت، یعنی کالا. کاف زبر کا، لام زبر لا، میم یازر می. اس کو می نہیں کہنا، یعنی ایک حرکت دیں گے تو غلط ہے. عام طور پر اس میں یا مدہ میں غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کرتے. ہم جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کثرت سے قرآن پاک میں، فی، فا کے نیچے زیر ہوتی ہے، یا ساکن ہوتا ہے. یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، علیحدہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی آ جاتا ہے، فی ہی، فی ہم بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو فی ہے نا، اس کو لمبا نہیں کرتے ہم، یہ غلطی کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 حرکت تک کھینچنا ہے. تو جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے کالا می، کالا می، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم یازر می. تو کیا بنا؟ کالا می. آگے آ جائیے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ یا ساکن کے یعنی یا مد جو ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں. اب یہ دیکھیے آپ، یہ اصل میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یا کے اوپر اگر کوئی علامت نہ ہو تو اس کو ساکن ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے اوپر
یا ساکن کا نشان بھی ملے گا، لیکن کئی جگہ پہ نہیں بھی ہوگا. اب یا کے اوپر اگر کوئی نشان نہیں ہے تو وہ یا ساکن ہی سمجھا جاتا ہے. تو اب یہ جیسے یہ پہلی مثال آپ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہے یعنی ایک حرکت ہوگی، اور خا یا زر خی، اس کو لمبا کرنا ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے اخی، اخی نہیں پڑھنا، اخی. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، اجری، اس کے بعد کیا ہے؟ نفسی، قبلی، عبادی. اب یہ والی بات زیادہ قابل غور ہے. اس میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے، عین کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد خالی الف ہے. تو ہم نے اوپر جو الف مد کی شرط پڑی تھی وہ بھی یہاں پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد اسی لفظ کے اندر یا مد بھی آ رہی. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے. تو ہم نے اب تک دو رول پڑھ لیے ہیں، الف مد اور یا مد. الف مد کا کیا رول ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جو کہ یہ ہے. اور یا ساکن کا جو جب مد کیسے ہوتی ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے کہ یہ ہے. تو لہٰذا یہ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزیں آ گئی ہیں. تو اب ہم نے حمزہ کو بھی لمبا کرنا ہے یعنی الف مد کو بھی 2 حرکت تک کھینچنا ہے، اور یا مد کو بھی 2 حرکت تک کھینچنا ہے. تو آپ دیکھیے کیسا پڑھا جائے گا، عبادی، عبادی. تو یہ دونوں کو ہم لمبا کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد اگلی مثال دیکھ لیجیے جی. یہ کیا ہے جی؟ دال کے بعد یا ساکن ہے اور پھر نون کے بعد بھی یا ساکن. اب اس ایک لفظ کے اندر یا مد 2 دفعہ آ گیا تو ہم نے دونوں دفعہ اس کو لمبا کھینچنا ہے. کیسے؟ دی نی، ملا کے جلدی سے پڑھیں گے اگر تو کیسے پڑھیں گے؟ دینی. اگلی مثال دیکھیے، اب واو کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو یہ تو معاملہ ہو گیا سیدھا، دونوں کو ایک ایک حرکت دیں گے. لیکن کاف کے بعد جو یا ہے وہ ساکن ہے اور کاف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں یا مد پیدا ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے؟ وارقی. اس کو ہم نے اگر پڑھ دیا نا وارا کی تو یہ غلط ہے، کیونکہ وارا کی ہے ایسے. آپ یہ دیکھیں نا، اگر میں جو لکھ رہا ہوں ہاتھ سے، تو کاف کے نیچے اگر خالی زیر ہو تو پھر ہم پڑھیں گے وارا کی. لیکن اگر آگے یا ساکن ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وارا کی. تو یا کی ادائیگی تبھی ہوگی جب ہم لام کو لمبا کھینچیں گے. اسی طرح آخری مثال جو اس لائن میں وہ کیا ہے؟ آرینی. حمزہ کو بھی ایک حرکت دینی ہے، را کو بھی ایک حرکت دینی ہے، لیکن نون کو 2 حرکت دینی ہے کیونکہ اس کے ساتھ یا مد جڑی ہوئی ہے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ آرینی، آرینی. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا یا مد. آگے بڑھتے ہیں. اگلی ہماری جو مد اصلی کی تیسری شکل کیا ہے؟ واو مد. ہم نے الف مد بھی پڑھ لیا، یا مد بھی پڑھ لیا. اب تیسرا مد ہے واو مد. حرف مد واو اس وقت کہلاتا ہے جب واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یعنی جس کو ہم ضمہ بھی کہتے ہیں. تو اب یہ تیسری شکل آ گئی. ہم نے کیا پڑھا؟ الف خالی سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ بنتا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے. اب تیسری بات کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ بنے گا. تو یہ یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ تینوں کی شرطیں الگ الگ ہیں. الف خالی سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور وا ساکن سے پہلے پیش. تو یہ تینوں کی اپنی اپنی شرط ہے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش آئے گی تو واو مد ہو جائے گا. مد سے مراد 2 حرکت تک کھینچنا، وہ الف مد ہو یا مد ہو یا واو مد ہو، تینوں شکلوں میں ہم نے اگر مد آ رہی ہے تو اس کو 2 حرکت تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب اس کی آپ مثال دیکھیے. یہ پہلی مثال ہے، دال کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، تو اس کا مطلب واو مد ہو گئی کیونکہ شرط پوری ہوگی نا، واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش آ گئی ہے. تو اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اسی لفظ کا وہ ہے نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں یا مد بن گئی جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے. تو اب اس کے اندر ایک ہی لفظ کے اندر 2 قسم کی مد آ گئی ہیں، واو مد بھی آ گئی، یا مد بھی آ گیا. تو ہم نے دونوں کو 2 حرکت دینی ہے. دال کو بھی 2 حرکت تک کھینچیں گے اور نون کو بھی. کیسے پڑھیں گے؟ دونی، یعنی دال واو پیش دو، نون یازر نی، دونی. اس کو دونی نہیں کہنا، دال کو بھی لمبا کھینچنا ہے، نون کو بھی لمبا کھینچنا ہے، تو دونی. اچھا،
نیچے والا حصہ ہے یہ والا، نون کے بعد واو ساکن ہے اور نون کے اوپر پیش ہے، تو کیا بنا؟ واو مد بن گیا، کیونکہ واو مد کی شرط یہی ہے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. تو یہاں بھی 2 حرکت تک کھینچیں گے. اس کے بعد ہا ہے تو ہا کے اوپر صرف پیش ہے تو اس کو 1 حرکت دیں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو. ہا کو نہیں لمبا کرنا کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، تو نون کو لمبا کرنا ہے صرف کیونکہ اس کے بعد واو مد بن رہی ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی واو مد کی. اور اب اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں جی. واو مد کی یہ جو 2 لائنوں میں الفاظ دیے گئے ہیں یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. یہ دیکھیے مثلا پہلے والا کیا ہے جی؟ تا کے بعد واو مد ہے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے. واو کے بعد واو ساکن کے اوپر بھی سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی واو مد ہوگی. تو اب اس ایک لفظ کے اندر 2 بار واو مد آ گئی، تو دونوں کو ہم نے لمبا کھینچنا. کیسے پڑھیں گے؟ تو بو، تو بو. اگلے لفظ کو دیکھیے، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا مد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد واو ساکن جو ہے اس کے پہلے حرف کاف پر پیش ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس واو مد پیدا ہوگی. اور نون اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر صرف پیش ہے تو وہ بھی 1 حرکت ہوگی. پہلے والا تا بھی 1 حرکت، آخری والا نون بھی 1 حرکت. لیکن واو کو چونکہ واو سے مد بن رہی ہے اس لیے کاف کو ہم لمبا کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تکونو، نون کو نہیں لمبا کرنا، تکونو. آگے دیکھیے یہاں پہ را کے بعد واو مد پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کارونا. اچھا میں نے کاف کو بھی لمبا کیا، کیوں؟ کیونکہ کاف کے بعد الف مد ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ الف سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو الف مد بنتی ہے، تو لہذا ہم کاف کو بھی 2 حرکت دیں گے، را کو بھی 2 حرکت دیں گے، لیکن نون کو 1 حرکت دیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے خالی. تو کارونا، نون کو نہیں لمبا کرنا. اگر ہم اس کو پڑھ دیں نا کارونا تو یہ غلط ہے، نون کو نہیں لمبا کرنا کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر ہے. آگے آپ دیکھیے جی، اب را کے بعد الف مد بن گئی اور عین کے بعد واو مد بن گئی. یہ اب میرا خیال آپ کو کلیئر ہے، میں بار بار پوری ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو را کے بعد الف مد، عین کے بعد واو مد، تو کیا بنا؟ راجعونا، راجعونا. آگے دیکھیے فاسقونا، اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ فا کے بعد الف مد اور کاف کے بعد واو مد. نیچے دیکھیے موتو، میم کے بعد واو مد، پھر تا کے بعد واو مد، موتو. پھر آگے بھی یہی چیز ہے زوکو، یہاں بھی 2 بار واو مد ہے. اگلے میں بھی یہی ہے کولو. پھر پہلے اس میں کاف کے بعد الف مد ہے اور نون کے بعد واو مد ہے، تو کیا بنا؟ کانو. کاف کے بعد الف مد ہے تو اس کو اوپر کی طرف 2 حرکت کھینچیں گے. نون کے بعد واو مد ہے تو اس کو آگے کی طرف 2 حرکت کھینچیں گے، تو کیا بنا؟ کانو. اور آخری مثال کیا ہے؟ کالو. کاف کے بعد الف مد، لام کے بعد واو مد، تو دونوں کو 2 حرکت کھینچ کے ہم پڑھیں گے. کیا بنے گا؟ کالو. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. اگلی ایک اور چیز ہے، اچھا ہے یہ مد کی شکل ہی. آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے الف مد ہے اور واو مد ہے اور یا مد ہے. اس کی شکلیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا شرط ہو تو وہ مد پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کھڑا زبر، دوسری ہوتی ہے کھڑی زیر، اور تیسری چیز ہے الٹا پیش. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، ہم ان سے واقف ہیں. تو کھڑا زبر بھی ہم جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو کہ یہ کیسے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، یہ والی. تو اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ کھڑا زبر. اسی طرح کھڑی زیر، اور یہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے اور یہ کسی حرف کے نیچے ہوتی ہے. اور الٹا پیش یہ بھی کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کو پڑھتے ہوئے فرق کیا ہے؟ عام یعنی زبر اور زیر اور پیش کی نسبت فرق کیا ہے؟ یہ اصل میں جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے نا، الف مد، واو مد اور یا مد، یہ ان کے متبادل ہیں، یعنی اس کے قائم مقام ہیں. کسی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر ہے تو وہ پڑھنے کے لحاظ سے الف مد کے برابر ہے.
اسی طرح اگر کھڑی زیر ہے کسی حرف کے نیچے تو یہ پڑھنے کے لحاظ سے یا مد کے برابر ہے. اسی طرح اگر کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھنے کے لحاظ سے واو مد کے برابر ہے. یعنی ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہی الف مد کو پڑھا، پھر یا مد کو پڑھا، پھر واو مد کو پڑھا، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، اور کیسے وہ پیدا ہوتے ہیں، کیا شرط ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اب یہ اس کے قائم مقام ہے. یعنی اگر کسی جگہ پہ الف مد کی بجائے کھڑا زبر لگا ہوا ہو تو اس کی بھی ادائیگی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح کے الف مد کی، یعنی 2 حرکت کھینچیں گے. اسی طرح اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہے تو وہ ہم بالکل اس کو اس کے ایکول ٹریٹ کریں گے جیسے کہ یا مد ہے، اس کو بھی یعنی نیچے کی طرف 2 حرکت تک کھینچیں گے. اور بالکل اسی طرح اگر کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہے تو بالکل ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ ہم واو مد کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی آگے کی طرف اس کو 2 حرکت تک کھینچتے ہیں جیسے ہم نے ابھی اوپر مثالوں میں سیکھا. اچھا، اس کی جو عربی ٹرمنالوجی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. جو کھڑا زبر ہے نا اس کو کہتے ہیں الفتحۃ القائمہ، یہ جو لکھا ہوا ہے. اب فتحۃن سے تو آپ واقف ہو چکے ہیں کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا زبر کو عربی میں فتحۃن کہتے ہیں اور مختصراً فتحہ کہہ دیتے ہیں. تو اب قائمہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو کھڑی ہوئی ہو. جو مذکر ہوتا ہے اس کو قائمن کہتے ہیں اور مؤنث ہو تو قائمتن. تو الفتحۃن جو ہے بیسیکلی الفتحہ جو ہے یہ مؤنث ٹریٹ ہوتا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث میں آئی ہے، قائمہ. تو الفتحۃ القائمہ کہتے ہیں کھڑا زبر کو. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بھی یعنی میمورائز کریں تاکہ آپ کو پتا ہو. کہیں اگر لکھا ہوا ہے کہ الفتحۃ القائمہ تو اس کا مطلب بیسیکلی وہی ہے جو ہم اردو میں کھڑا زبر کہتے ہیں. اسی طرح کھڑی زیر سے آپ واقف ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کسرتن. تو جو کھڑی زیر ہوگی جس طرح اوپر الفتحۃ القائمہ تھا اسی طرح الکسرۃ القائمہ یعنی کھڑی زیر. اسی طرح جو الٹا پیش ہے، پیش کو آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں دمہ. تو اب جو الٹا ہے، الٹا کیا ہے؟ مقلوبہ. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اقلاب یعنی چینج کر دینا، الٹ دینا. تو یہ دمہ المقلوبہ یعنی ایسی پیش جو الٹی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، اپ سائڈ ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ پیش کو الٹا کر دیا جائے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الدمۃ المقلوبہ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں الٹا پیش. تو عام طور پہ آپ اگر عربوں میں چھپے ہوئے جو قرآن پاک ہیں اس میں یہ کھڑی زیر اور الٹا پیش آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے ہاں اسی لیے یہ ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ ہم پڑھتے ہوئے مد ادا کریں، کہیں غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ الفتحۃ القائمہ، الکسرۃ القائمہ اور الدمۃ المقلوبہ، یہ تو ہو گئے ان کے نام اور ان کی شکل اور ان کی پہچان. آگے اب آپ دیکھیے کہ ان کے کا استعمال کیسا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ یہ تینوں ایکچولی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہیں یہ اوپر پڑے گئے حروف مد جو ہم نے 3 پڑھے نا مد اصلی، ان کے ہی یہ قائم مقام ہے. تو اب آپ دیکھیے مثالوں سے آپ کو واضح ہوگا. کھڑا زبر جو ہے وہ الف مد کے برابر ہوتا ہے، اس کو 2 حرکتوں کے برابر پڑھنا چاہیے. جیسے ہے نا یہ نیچے آپ اگر دیکھیے یہ والا، اب یہ تھوڑا سا وہ ٹائپنگ کی وجہ سے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر یہ مکس ہو گیا ہے، یعنی حمزہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. یہ اصل میں یوں ہے اور اوپر کھڑی زبر ہے ایسے. تو یہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اگر تو ہو الف کے اوپر زبر تو ہم کہتے ہیں الف زبر آ، لیکن اب یہ کھڑی زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ الف کھڑی زبر آ، اس کو یعنی ڈبل کھینچ دینا ہے. اسی طرح با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، یعنی اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچتے جانا ہے. اسی طرح جا، ہا، خا، دا، زا اور را کھڑی زبر را. تو سمپلی کیا ہے کہ اگر کھڑی زبر ہو تو اس کو ہم نے 2 حرکت کھینچنا ہے. اب اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ جیسے فرض کیا میں یہاں لکھ دوں با کے اوپر زبر ہے اور اوپر آگے ہے کھڑی، آگے ہے الف خالی. تو اس کو ہم نے ابھی دیکھا نا کہ الف کے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ الف مد. تو یہ الف مد ہے اور اس کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ با، 2 حرکت تک.
लेकिन इसका जो मुतबादल क्या है, बा है, तो इसके ऊपर अगर खड़ी ज़बर है तो ये भी अलिफ मद के बराबर होगा, और इसको भी उसी तरह ही पढ़ेंगे जैसे हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी ना जो मिलती जुलती होती, क्योंकि अदायगी की जब हम बात करते हैं ना तो बाज़ चीजें लिखी मुख्तलिफ तरीके से होती हैं लेकिन पढ़ने में एक जैसी होती हैं। जैसे हमने कुछ देखा था कि बा के ऊपर अगर दो पेश है तो हम कहते हैं बुन, लेकिन अगर बा के ऊपर पेश के बाद नून साकिन हो तो फिर भी बुन कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि बा के बाद अलिफ हो और बा के ऊपर जबर हो तो फिर भी बा, और अगर बा के ऊपर खड़ी जबर हो तो फिर भी बा। पढ़ने के लिहाज से ये भी और ये भी बराबर हैं। तो ये जो खड़ा जबर है ये मुतबादल है अलिफ मद का। ठीक है जी। अब आप आ जाइए वापस उसी जगह पे। तो ये सारों पे आप अप्लाई करके इसी तरह देख सकते हैं, यानी जिस तरह मैंने बा की मिसाल आपको लिख के बताई ना, इसी तरह ता के बाद अगर अलिफ लगा दें तो फिर भी अलिफ मद होगा, और अगर ता के ऊपर खड़ी जबर हो तो फिर भी वो अलिफ मद के कायम मुकाम है, पढ़ने में वही तरीका होगा। अब आप आगे बढ़िए, मिसालें इसकी ले लीजिए। जैसे ये है ना जी, पहली मिसाल ये है, इसमें क्या है, हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना। मीम और नून को एक हरकत देनी है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आमाना, यानी मीम और नून को लंबा नहीं होने देना लेकिन हमजा को लंबा करना है, क्योंकि उसके ऊपर खड़ा जबर है जो कि कायम मुकाम है अलिफ मद के। तो हम क्या कहेंगे, आमाना। इसी तरह आगे दूसरी मिसाल देखिए, हमजा खड़ा जबर आ, दाल जबर दा, मीम जबर मा, आदा मा। तीसरी मिसाल देखिए, अब ये बीच वाले हरफ पे आ गया, पहले हरफ है काफ, उसके नीचे जेर है, उसके बाद ता के ऊपर खड़ा जबर है यहाँ पे, और बा के ऊपर पेश है, तो काफ को भी एक हरकत देंगे, बा को भी एक हरकत देंगे, लेकिन बीच में जो ता है उसके ऊपर जो खड़ा जबर है वो बदल है अलिफ मद्दा का, लिहाजा उसको दो हरकत तक खींचेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, किताबू। अच्छा, ये असल में लिखने के लिहाज से ना खड़ा जबर या खड़ी जेर या खड़ी जो उल्टा पेश है, ये उन्हीं के मुतबादल हैं जो पढ़ने के लिहाज से। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो है आमतौर पर किताब कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना किताब, ये अरबी में भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन साथ एक दूसरा तरीका ये भी है, किताब, यानी ये दोनों बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, या ऐसे किताब लिखा हो या ऐसे किताब लिखा हो, दोनों लिहाज से ये ठीक है। इसी तरह जैसे मैं और मिसाल आपको दे दूं, जैसे ये लिखा हो ना रहमान, और इस तरह भी लिखा आ सकता है रहमान। आपने देखा ये भी रहमान है और ये भी रहमान है, और इसमें कोई फर्क नहीं है, ना मानवी लिहाज से ना पढ़ने के लिहाज से, बस लिखने में तरीका डिफरेंट है। तो यानी यहाँ मीम के बाद अलिफ लगा दिया गया है और यहाँ मीम के ऊपर खड़ा जबर डाल दिया गया है, तो ये भी रहमान है ये भी रहमान है, हर लिहाज से ये दोनों एक जैसे। यही बात किताब के बारे में। और इसी तरह और अल्फाज हैं, मसलन में और एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही, जैसे है मालिक, सूरह फातिहा में आता है ना मालिकी यौमिद्दीन, तो किसी कुरान पाक में आपको इसी तरह भी लिखा मिल सकता है और किसी में आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ये भी मालिकी है ये भी मालिकी है, फर्क क्या है, यहाँ मीम के बाद अलिफ है पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में क्या है, मीम के ऊपर खड़ी जबर है, लेकिन दोनों फिर हम चीजें ऐड नहीं कर सकते, या तो अलिफ लगाएंगे या खड़ी जबर लगाएंगे। ये नहीं कि आप खड़ी या ऐसे नहीं इसको करेंगे, यानी मीम के ऊपर खड़ी जबर लगा के फिर अलिफ लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जबर लगाएंगे ऐसे, तो ये बनेगा मालिकी, और मीम के ऊपर खड़ी जबर लगा दें तो फिर इसके बाद अलिफ नहीं लगेगा। तो ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं, इसीलिए ये जो खड़ी जबर है वो बदल है अलिफ मद्दा का। तो अब कहीं भी खड़ी जबर आ जाएगी तो उसको हमने दो हरकत खींचनी है, क्योंकि असलन उसके बाद असल में अलिफ है। उम्मीद है कि ये बात आपको अब मुकम्मल क्लियर हो गई होगी। अब आप देखिए जी, मंदरजा झैल खड़ा जबर की मशक करें। अब ये बल्कि ये देखिए, अभी मैंने जो लफ्ज आपके सामने लिखा था वो आ गया यहाँ पे, ये वाला
मालिकी, यानी मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है ना, तो इसको 2 हरकत खींचेंगे। इसी तरह ये क्या है, हाजा। अब ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प मिसाल है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसके हिसाब से ये बहुत ही हेल्पफुल मिसाल है। क्यों? क्योंकि हा के ऊपर खड़ी ज़बर है और जाल के ऊपर ज़बर के बाद अलिफ है, तो अब ये पहला वाला खड़ी ज़बर वाला मद हो गया और दूसरा वाला अलिफ मद हो गया, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं। तो क्या हुआ, दोनों को हमने एक ही तरीके से पढ़ना है, हाजा, दोनों को एक ही जितना खींचना है, यानी 2 हरकत के बराबर। इसी तरह आगे वाला देखिए, जालिका, जाल के ऊपर खड़ी ज़बर है ना, तो 2 हरकत खींचेंगे। रिसालताहु, यहाँ क्या हुआ है, सीन के बाद अलिफ है तो ये अलिफ मद बन गया, तो रिसालताहु। फिर ये देखिए, नफ़ासाती, फा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, सा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, तो हमने दोनों को 2-2 हरकत खींचनी है। फिर आगे क्या है, यख्शा, फिर ये क्या है, सजा। अच्छा, अब इसमें भी आप समझ लीजिए कि जैसे ये 2 मुख्तलिफ तरीके होते हैं लिखने के। मसलन हम लफ्ज़ कोई मशहूर सा ले लें जो आम मारूफ है, जैसे ईसा है ना, हम उर्दू में इस तरह भी इतना भी लिख दें तो हमें पता है कि ये ईसा है, लेकिन अगर हम इसकी हरकत लगाएं तो ये है, एन के नीचे जेर है, या के ऊपर साकन का निशान है और फिर सीन के ऊपर ज़बर है, हम इतना लिखते हैं। या दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, कहीं पे सीन के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अराब हैं या हरकत हैं, असल में ये पहले तो कुरान पाक पे थी ही नहीं, ये हम जैसे लोगों को जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता या जिनको अरबी से वाकफियत नहीं है, तो उनकी आसानी के लिए ये बाद में हरकत लगाई गई थी, ताकि क़यामत तक तमाम लोग एक ही तरीके से कुरान पाक को पढ़ें, कोई गलती ना कर जाए और कोई कन्फ्यूजन ना लेटर ऑन पैदा हो जाए कि ये जो ज़बर नहीं थी, ये पेश थी या ज़बर थी और खड़ी ज़बर थी या मद थी या नहीं थी। तो लिहाजा ये हरकत लगा के ये मामले को रफा कर दिया गया कि ताकि आसानी रहे, सब लोग दुनिया के जिस भी हिस्से में हो एक ही तरीके से पढ़ें। लेकिन ये जो हरकत है ना, इनमें भी कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं, इख्तलाफ नहीं उसको कहेंगे हम, यानी जैसे होता है ना, ज़ुबान बोलने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, एक लफ्ज़ को अदा करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं हमारी अपनी ज़ुबानों में भी, तो लिखने के भी जैसे स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे इंग्लिश है ना, तो यूके की इंग्लिश और अमेरिका की इंग्लिश आमतौर पे कुछ चीज़ों में फ़र्क है ना, स्पेलिंग्स में भी फ़र्क आ जाता है और उनके एक्सेंट में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह अरबी में भी ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ईसा जैसे एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया, दूसरा इसको ऐसे भी लिखा आपको नजर आएगा, ई सा, ऐसे भी होगा, सीन के ऊपर ज़बर होगी और ये जो आगे हमजा है ना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमजा एक इस शक्ल का भी होता है, यानी ये या नहीं है, या ये तब बनेगी जब इसके नीचे 2 नुक्ते होंगे तो फिर ये कन्फर्म या है, लेकिन अगर नुक्ते नहीं है तो फिर ये या भी हो सकती है और हमजा भी हो सकता है। जैसे ईसा है ना, ईसा के आखिर में अगर ये या हो तो फिर तो ये लफ्ज ईसा नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो ये हमजा है। तो अब ये एक शक्ल ये भी होती है लिखने की, एक ये भी होती है, ठीक है, और आपको किसी और तरीके से भी लिखा नजर आ सकता है, तो लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, हमने अदायगी सीखनी है, यानी जो मुख्तलिफ किताबत के तरीके हैं ना, उनकी वजह से आपको, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए अगर जो हमारे साथी वहां से सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो असल में आदी होते हैं एक ही तरह से पढ़ने के, लेकिन जब आप किसी अरब कंट्री में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ किताबत नजर आती है, तो लेकिन अदायगी सेम ही है, ठीक है जी। अब आप आ जाइए वापस इधर, तो हम बात कर रहे थे यख्शा, सजा, ये असल में जो है ना, ये खड़ी ज़बर इसके साथ मिक्स हो गई है, ये असल में ऊपर अलग है, सजा, अला, गवा, वअसा, असा, तुगा, यहया, ईसा, अहवा, ठीक है जी। आगे हमारे पास हैं अदना, रा, या, यरा, ठीक है जी। अब ये जो है ना यरा, ये इसमें टाइपिंग एरर है, ये रा या में भी टाइपिंग एरर है, ये आप ना इसको कंसीडर ना करें, ये असल में होना चाहिए यरा ऐसे,
اور یہاں پہ کھڑی زبر آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو پہلے والا ہے یہ ہے رآ. تو یہ بہرحال ٹائپنگ کا مسئلہ ہے, یہ ایسا ایشو نہیں ہے. یہ آپ باقی مثالوں پہ اگر غور کریں گے تو اصل میں آپ کو رول سمجھ آ گیا کہ کیا ہے کہ کھڑی زبر اگر ہوگی تو ہم نے اس کو 2 حرکت تک کھینچنے. بیسکس آپ نے یہی چیز سیکھنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے اگر بڑھیں تو کچھ اور مثالیں بھی آ رہی ہیں. یہ جیسے اگلی لائن میں آپ دیکھیے کیا ہے, اخرا, یرضا, موسیٰ, یخفا, الا, حتی. ٹھیک ہے جی. یہ جتنی مثالیں ہیں اس میں سے اکثر آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی. تو یہ مثالیں ساری ہو گئیں کھڑا زبر کی. اس کے بعد کھڑی زیر کی بات آ جائے گی جی, یعنی الکسرۃ القائمہ. یہ کیا ہے؟ کھڑی زیر مد یا مد کے برابر ہوتی ہے, یعنی با کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو یہ با یا زر بی کے برابر ہے, یعنی اس کو بھی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے, یہ آ گئی ہیں آپ کے سامنے. حمزہ کھڑی زیر ای, با کھڑی زیر بی. اس کو یعنی ڈبل پڑھتے جائیں گے تو بس صحیح ادائیگی ہوتی جائے گی. یعنی حمزہ کھڑی زیر ای نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو زیر ہے نا. اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو تو ہم کہیں گے ای, با کے نیچے زیر ہو تو ہم کہیں گے بی. لیکن جب کھڑی زیر ہوگی تو اس کو ڈبل کر دیں گے, ای, بی, تی, سی, جی, ہی, خی, دی, زی اور را کھڑی زیر ری. اب آگے یہ مثال دیکھیے آپ, اس کو اگر میں تھوڑا سا بڑا کر دوں ایسے تو آپ دیکھیے یہ والا, اس کی بات کر رہا ہوں میں. یہ کیا ہے جی؟ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور زال کے نیچے زیر ہے اور ہا اگلی جو آ رہی ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. اب دیکھیے اس میں کھڑا زبر کا بھی استعمال آ گیا اور کھڑی زیر کا بھی. تو کیا ہوا؟ ہا زی ہی. درمیان میں جو زال ہے اس کو 1 حرکت دینی ہے اور پہلے والے ہا کو اوپر کی طرف 2 حرکت کھینچنا ہے اور آخری والی ہا کو نیچے کی طرف 2 حرکت کھینچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ والا جو ہا ہے یہ الف مد کا بدل ہے اور یہ والا جو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے یہ یا مد کا بدل ہے. تو ہا زی ہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ والی مثال دیکھیے, یہ اب را کے اوپر پیش ہے, سین کے اوپر بھی پیش ہے, لام کے نیچے زیر ہے. یہ تینوں تو 1 حرکت ہے, لیکن ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ رسولی ہی, رسولی ہی. ہا کو 2 حرکت تک کھینچ دیں گے. اسی طرح یہ والی مثال دیکھ لیجئے. اب یہ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے, یہ جو حمزہ کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ زیر نہیں, اصل میں یہ کھڑی زیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یوں ہے, ای لا فی, یعنی حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور فا کے نیچے خالی زیر ہے. تو اس کو فا کو تو ہم دیں گے 1 حرکت, لیکن حمزہ اور لام کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ای لا فی, ای لا فی. ایسی چیز میں غلطی کا امکان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روانی میں 2 حروف کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں نا تو امکان ہوتا ہے کہ تیسرا حرف بھی ہم روانی میں لمبا کر دیں. یعنی ہم اس کو ہو سکتا ہے یوں پڑھ جائیں غلطی میں, ای لا فی. تو فا کو لمبا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ فا کے نیچے صرف زیر ہے تو اس کو 1 حرکت دینی ہے. تو کیا بنا؟ ای لا فی. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں ہم. آگے کیا چیز ہے جی؟ اب یہ آ گئی ہمارے پاس اس کی مثالیں مزید. یہ میں جلدی سے کچھ پڑھ دیتا ہوں, باقی آپ اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا. جیسے یہ کیا ہے جی؟ بی آیاتی ہی. اصل میں یہ اسی چیز کی ریپیٹیشن ہے. اب ہم نے یعنی کھڑا زبر بھی پڑھ لیا ہے اور کھڑا زیر بھی پڑھ لیا ہے, تو ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ مثالیں ہیں. تو اب میں علیحدہ علیحدہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا, آپ لوگ اس کو رول کو سمجھ گئے ہیں تو بس سنتے جائیے. نوری ہی بکلماتی ہی بکتابی ہی فیہی بیہی قبلیہی بعدیہی رسلیہی بعبدیہی. اور اسی طرح
باقی اب آپ سمجھ چکے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سمجھ کی بنیاد پہ یہ باقی مثالیں خود پڑھ لیں گے۔ اب ہمارے پاس تیسری چیز کیا ہے؟ الٹا پیش، یعنی الضمۃ المقلوبہ، یہ الٹا پیش۔ اس کا کیا ہے؟ جس طرح کھڑا زبر الف مد کا بدل ہے اور کھڑی زیر یا مد کا بدل ہے، اسی طرح الٹا پیش واو مد کا بدل ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا جی؟ الٹا پیش واو مد کے برابر ہوتا ہے کہ جیسے با کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ بنا بو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا لفظ اور یہ والا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے، یعنی با کے اوپر الٹا پیش ہو یا واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہو، پڑھنے کے لحاظ سے یہ برابر ہیں۔ تو اب آپ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، یہ ہے نا حمزہ الٹا پیش او، یعنی اگر پیش ہوتی تو ہم کہتے حمزہ پیش او، لیکن اب الٹا پیش ہے تو ڈبل کر دیں گے، او بو تو سو جو ہو خو اور دو زو اور را الٹا پیش رو۔ اس کی یہ مثال دیکھیے آپ آگے والی، ان الفاظ کی مدد سے زیادہ واضح ہوگی چیز۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا بڑا کروں اسکرین پہ، یہ دیکھیے آپ، یہ اب را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں را کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر زبر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ واو مد بن گئی، اور لام کے اوپر زبر ہے تو یہ ایک حرکت ہوئی، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ واو مد کا بدل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اس مثال کے اندر اچھا یہ ہوا ہے کہ واو مد خود بھی موجود ہے، یعنی یہاں پہ اس حصے میں، اس حصے میں، اور ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ تھوڑا سا علیحدہ کر کے لگا ہوا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا واو مد ہے اور یہ والا واو مد کا بدل ہے، تو پڑھنے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رسولہ، یعنی را کو ہم ایک حرکت دیں گے، لام کو بھی ایک حرکت دیں گے، لیکن سین اور ہا کو دو حرکت دیں گے کیونکہ مد کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رسولہ، یہ ہمارا جی الٹا پیش کی مثال ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور مثال ہے، جیسے یہ دیکھ لیجئے جی، یہ دیکھیے اس میں کیا ہوا ہے؟ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، پھر یا کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، پھر تا کے اوپر پیش ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ اب یہ بہت اچھی مثال ہے، اس سے آپ کو دو تین چیزیں اکٹھی اس میں آ گئیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ الف مد کا بدل ہے، اور یا زبر کے بعد الف ہے تو یہ ویسے خود الف مد ہے، تا کے اوپر پیش ہے یہ تو ایک حرکت ہوگی، اور ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ واو مد کا بدل ہے۔ تو اس میں کتنے مد ہوئے؟ ایک یہاں پہ ہوا، ایک یہاں پہ ہوا اور ایک یہاں آخر میں، تو تین مد آ گئے۔ لیکن تا کو بس چھوڑ دیں گے، تا کو ایک حرکت دیں گے کیونکہ اس کے اوپر صرف پیش ہے، تو باقی تینوں کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ سنیے کیسے پڑھنا ہے۔ آیاتہ، میں نے تا کو نہیں لمبا کیا، باقی تینوں کو لمبا کیا ہے۔ آپ پھر سن لیجئے، آیاتہ، تو اس طرح سے یہ اس لفظ کی ادائیگی ہوگی۔ حمزہ کو بھی لمبا کریں گے، یا کو بھی لمبا کریں گے، اور آخر میں ہا کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ ان کے اندر مد ہے۔ اچھا یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے یہ مندرجہ ذیل الٹا پیش کی مشق کریں۔ اب یہ آپ کو مشق کرنی ہے، میں تھوڑے سے الفاظ اس میں سے پڑھ دیتا ہوں اور باقی آپ خود کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی۔ اب جیسے دیکھیے جی، یہ کیا ہے؟ جندہ۔ اچھا، جتنے قواعد ہم اب تک پڑھ چکے ہیں وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ریپیٹیشن جب آئے کسی اور لفظ میں، اب ہم آج قاعدہ تو پڑھ رہے ہیں مد کا، لیکن یہاں یہ جو لفظ آیا اس کے اندر آپ نے دیکھا نون ساکن، تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم نون ساکن والے قاعدے کو اگنور کر دیں گے، صرف مد کو پڑھیں گے، نہیں، جو قواعد ہم پڑھتے جا رہے ہیں وہ آپ کو اپلائی بھی کرنے ہیں۔ تو اب نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ دال۔
اگر آپ کو یاد ہو تو دال حروف اخفا میں سے ہے، نہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ یہ یرملون میں سے ہے، اور نہ یہ حرف اقلاب یعنی با ہے. تو باقی جو 15 حروف بچتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے دال، تو اس کو نون ساکن کا اخفا کریں گے. اور اصل میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مد. یہاں پہ کیا ہے، الٹا پیش ہونے کی وجہ سے یعنی الدمہ المقلوبہ آ رہا ہے، تو یہ واو مد کا بدل ہے، تو لہذا اس کو 2 حرکت دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے، جندہ، نون ساکن کا اخفا کریں گے 2 حرکت تک غنہ کرتے ہوئے، اور آخر میں ہا کو لمبا کریں گے 2 حرکت تک، کیونکہ یہ واو مد کا بدل ہے. جندہ. آگے ہے جی وازینہ، آگے ہے موازینہ. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دوں، کیوں؟ کیونکہ اتفاق سے اس میں تینوں مد آ گئے. ہم نے 3 مد پڑھے نا، الف مد، واو مد اور یا مد. تو اس کو اگر میں اور بڑا کر سکوں اسکرین پہ، یہ دیکھیے جی، یہ والا جو کلمہ ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے میم کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر زبر کے بعد الف ہے. تو جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، الف مد بن گیا یہ. اس کے بعد یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، یا مد. تو یعنی الف مد بھی آ گیا اور یا مد بھی آ گیا. اور اس کے بعد آخر میں جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے. یہ واو مد اصلاً تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کا متبادل ہے، کیونکہ یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تینوں مد کی جو قسمیں ہیں وہ ایک ہی کلمے میں آ گئی ہیں. تو آپ کی ایک طرح سے مکمل ریویژن ہوگی اگر آپ اس کو پورا سمجھ لیں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، موازینہ، یعنی جو نون ہے نا اکیلا اور پہلے والا میم، ان کو تو ہم دیں گے ایک ایک حرکت. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک حرکت ہے. لیکن واو کے بعد چونکہ الف مد ہے، زا کے بعد یا مد ہے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے واو مد کا بدل ہے. تو ان تینوں کو ہم 2 حرکت کھینچیں گے. کیا بنے گا، موازینہ، میم کو ایک حرکت اور نون کو لمبا نہیں کرنا. غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ نون کو بھی آپ روانی میں ہو سکتا ہے لمبا کر دیں کہ اگر آپ پڑھ دیں موازینہ تو وہ غلط ہوگا. نون کو لمبا نہیں کرنا، موازینہ. پھر آگے یہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہے داؤدا. یہ جو واو ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کا بھی جو ہے نا وہ جو داؤد ہے، اس کو لکھنے کے بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ایک تو یہاں پہ لکھا ہو نا واو کے اوپر الٹا پیش، لیکن اس کو اگر میں یوں لکھوں داؤد، یعنی واو پہلا واو اس کے اوپر زبر ڈال دی جائے اور دوسرا واو ساکن کر دیا جائے، تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ داؤد لکھا ہوا ہے. اس میں یعنی کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہو تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد واو ساکن ہے اور اس حرف کے اوپر پیش ہے. تو یہ جو 2 واو ہے نا، اس کا متبادل کیا ہے کہ ایک واو ڈال کے اور اس کے اوپر الٹا پیش لگا دو. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو اس مثال سے اور بات واضح ہوگی. اچھا، اب یہ مثالیں باقی آپ انشاءاللہ کر لیں گے خود ہی، کیونکہ رول آپ سمجھ چکے ہیں. اب یہ جو آگے حصہ آ رہا ہے نا، یہ ہمارا یعنی اس لیسن کا آخری حصہ ہے. کچھ مثالیں یہ اگلے پیج پہ ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں. یہ آپ کا بیسیکلی ہوم ورک ہے، جو میں آپ کو 1-2 چیزیں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد باقی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہوم ورک آپ نے کیسے کرنا ہے. مثلا یہ پہلی چیز دیکھ لیجئے آپ، کیا ہے جی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب آپ دیکھیے اس میں کتنی مادہ آئی ہیں. میں اگر اس کو تھوڑا سا بڑا کروں ایسے، اب آپ دیکھیے یہاں تک یہ اگر کلمہ لیں ہم تو واو کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر پیش ہے، یہاں تک تو یہ سمپل ہے. لیکن یہ جو حصہ آگے والا ہے یہ آپ دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو یا مد بن گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والا حصہ دیکھیے تو یہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مد بن گئی. ٹھیک ہے، اور آگے آپ دیکھیے یہ والا حصہ تو یہ لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے تو یہ الف مد بن گیا. تو آپ دیکھیے یہ یا مد، یہ واو مد
اور یہ الف مد، تو تینوں مد آ گئے اس ایک جملے میں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب آپ دیکھیے میں نے کاف کو لمبا کیا ہے کیونکہ یا مد ہے اس کے بعد میم کو لمبا کیا ہے کیونکہ اس کے بعد واو مد ہے، اور پھر لام کو لمبا کیا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مد ہے. تو یہ تین مد ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہ میں رک کیوں رہا ہوں، یہ وقف کا تعلق ابھی آگے ہے، تو فی الحال آپ اس پہ فوکس نہ کیجئے، جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ سمجھتے جائیں. اچھا آگے والا حصہ یہ دیکھیے، ذَلِكَ الْكِتَابُ. اب یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پہ الف مد ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ الف مد ہے تا کے بعد، تو ذَلِكَ الْكِتَابُ یا ذَلِكَ الْكِتَابُ. تو یہ دونوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا جی، ہم نے پہلی مثال میں آپ کو سمجھا دی. باقی یہ انہی چیزوں کا استعمال ہے، الف مد، واو مد، یا مد، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑی الٹا پیش. تو یہ تینوں جو حرکات ہیں یہ اصل میں الف مد، واو مد اور یا مد کا بدل ہیں. تو یہ جس بھی شکل میں آئیں، اصلی شکل میں آئیں یا بدل کی شکل میں آئیں، تو ادائیگی ہم نے دو حرکت کی صورت میں ہی کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ آپ کے ذمے کیا کام ہے، کہ یہ پہلے پیج پہ یہ 4 لائنیں ہیں جس کے اندر 2 کالم ہیں، تو اس کا مطلب 8 مثالیں یہ ہو گئیں. اور اگر آپ اگلا پیج دیکھیں تو یہ بھی کوئی 8-10 لائنیں ہیں، اور ان کو اگر آپ ڈبل کریں تو وہ فرض کیا اگر یہ 8 ہیں تو یہ 16 بن گئے، اور اگر 10 ہیں تو شاید 10 ہیں تو پھر 20 بن گئے، اور 8 ادھر ہیں تو ٹوٹل 28 ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں آپ کے پورا کرنے کی، لیکن اگر آپ میں استطاعت نہ ہو یا آپ کو ٹیکنیکلی کوئی ایشو ہو تو آپ بے شک یہ پہلے والا جو پیج ہے نا جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہے، آپ اتنا بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے آپ نے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، کہ آپ جو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک پیج لیں، اس کے اوپر یہ والا حصہ پہلے لکھیں، مثلا یہ لکھیں، اور اس کے اندر آپ لکھیں گے، کیا لکھیں گے کہ جی کاف کے بعد یا مد ہے، میم کے بعد واو مد ہے، اور لام کے بعد الف مد ہے. یہ آپ ایک لائن میں وضاحت کریں گے. اس کے بعد آپ اس کو لکھیں گے، پھر آپ کہیں گے جی زال کے بعد الف مد ہے، اور کاف کے بعد تا کے بعد الف مد ہے. اسی طرح اگر آپ نیچے والی مثال دیکھ لیں تو آپ کہیں گے جی یہاں کاف کے بعد الف مد ہے، نون کے بعد واو مد ہے، اور میم کے بعد واو مد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ یہ والی مثال لیں گے تو یہ لکھنے کے بعد آپ کہیں گے جی زال کے بعد یا مد ہے یہاں پہ، اور را کے بعد واو مد ہے، یہ چونکہ واو ساکن ہے. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ، اور ہوم ورک جو ہے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.